يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. درود پڑھ دیجئے محمد اعزائے گرامی قدر، ہم اور اہل بیت کے عنوان پر آج ہماری آخری گفتگو ہے، اور مسلسل ہم نے ان ایام کے درمیان میں کوشش کی کہ واقعی اہل بیت کی محبت کے علاوہ نجات کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس قدر اس کے اوپر متواتر روایات موجود ہیں کہ جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ علی بھی صحابی رسول تھے اور دوسرے بھی صحابی رسول تھے، تو شاید صحبت کے اندر تو برابر ہوں، لیکن جس شدت کی صحبت علی کے اندر پائی جاتی ہے اور جس شدت یا ضعف کی صحبت دوسروں کے اندر پائی جاتی ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ علی مرتضی وہ ہے کہ جو واحد ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں متفقون علیہ روایات ہیں. صحیح مسلم کے اندر حتیٰ یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا حضرت علی مرتضی کے بارے میں کہ تجھ سے مؤمن کے علاوہ اور کوئی محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے علاوہ دشمنی نہیں کر سکتا. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اسی صحیح مسلم کے اندر روایات موجود ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف دشمنی رکھی گئی ہے، بغض رکھا گیا ہے، بلکہ اس کا برملا اظہار کیا گیا ہے. اور حاکم شام نے مرتبہ پوچھا یا سعد ما منعک ان تسب ابا التراب، اے سعد ابن ابی وقاص تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تم منبر پر آ کر علی پر سب کو شتم نہ کر؟ تو باقاعدہ حاکم شام کے جملے موجود ہیں، اسٹیٹمنٹ اس کا ریکارڈ موجود ہے کہ وہ منبر سے لعن طعن کا حکم دیا کرتا تھا، گالن گلوچ کا حکم دیا کرتا تھا. تو گالن گلوچ بہت دور کا مرحلہ ہے، اگر کوئی صرف دل میں بغض رکھے تب بھی منافق، تب بھی وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. چاہے کہ وہ زبان پر اس کا اظہار کرے اور باقاعدہ تبلیغات کرے، پروپیگنڈا کرے. اور پھر جب سعد بن ابی وقاص سے سوال کیا کہ تم کیوں نہیں کرتے ہو کام، کیوں سب کو شتم نہیں کرتے ہو، تو صحیح مسلم کے اندر یہ آن ریکارڈ روایت موجود ہے کہ سعد بن وقاص نے کہا کہ میں نے 3 فضیلتیں اپنی آنکھوں سے علی مرتضی کی دیکھی جس کے بعد میری جرأت نہیں ہے کہ میں سب کو شتم کر سکوں. کہ کون کون سی 3 فضیلتیں؟ پہلی فضیلت یہ ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب ہم سب جا رہے تھے جنگ کرنے کے لیے تو علی مدینہ میں تھے، اور سب نے مذاق اڑایا کہ آج کی جنگ میں علی ہمارے ساتھ نہیں ہے، آج جنگ ہوگی تو علی کے بغیر ہوگی، آج علی کو جنگ کے تو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی. تو جیسے ہی لوگوں کے ذہن میں یہ تصور آیا کہ آج علی کو کوئی فضیلت نہیں ملنے والی کیونکہ جنگ میں رسول کے ساتھ نہیں ہے، تو نبی اکرم پیچھے پڑھ گیا، فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدي. یہ پورے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اے علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ نبوت اس کے بعد نہیں آنے والی. تو یہ حدیث میں نے خود اپنی آنکھوں سے سنی، اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی ہے کہ نبی نے علی کے بارے میں فرمایا تھا، جبکہ ہمارے پاس پورا لشکر موجود تھا. پھر کہنے لگا کہ جنگ خیبر کے میدان میں جب علم دینے کا وقت آیا تو علم بعد میں دیا ہے، بہت سو کو الف والا علم پہلے ملا ہے، اور یہ اعلان کیا تھا کہ کل میں عین والا علم اس کو دوں گا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.
کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو کرار ہوگا، یعنی مکرر حملے کرنے والا ہوگا، پلٹ پلٹ کر حملے کرے گا، بڑھ بڑھ کر حملے کرے گا، غیر فرار، اور پیچھے نہیں ہوگا، پش نہیں دکھائے گا. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے. تو ہم سب کی نیندیں حرام ہو گئی تھی، کیونکہ نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کل علم علی کو دوں گا، بلکہ نشانیاں بیان کی تھی، اور اسی طریقے کو اپنایا تھا کہ جو طریقہ پروردگار عالم کا ہے کہ وہ نشانیاں بیان کرتا ہے کہ اس کو تلاش کرو ولی کہ جو نماز بھی قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے. تو جو طریقہ پروردگار کا قرآن میں ہے وہی انداز رسول کا میدان خیبر میں نظر آتا ہے کہ جو ان نشانیوں پر پورا اترے گا اس کو علم ملے گا. تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارا نام ہوگا، لیکن جب علم کی باری آئی تو ہم سب موجود تھے، لیکن نبی نے فرمایا علی کہاں پر ہے، علی کو بلایا جائے، اور بتایا گیا کہ علی مصروف ہے، مدینے سے باہر موجود ہے. اور اس موقع پر بھی میرے مولا عجیب بات یہ ہے کہ چشم آشوب کے اندر مبتلا تھے، درد تھا انہیں آنکھوں کا، لیکن اس کے باوجود جو کام وہ کر سکتے تھے اس تکلیف کے اندر اسے بھی انجام دے رہے تھے. وہ کون سا کام تھا؟ لشکر والوں کے لیے گندم پیس رہے تھے اور اس سے آٹا تیار کر رہے تھے تاکہ مجاہدوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو. لیکن نبی اکرم نے فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اور پھر جب کل کا دن آیا تو فرمایا علی کو لے کر، اور بتایا گیا کہ وہ چکی پیس رہے ہیں اور آٹا تیار کر رہے ہیں. کہا علم دینے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے صاحب علم کو بلایا جائے. اور یہ علم ایسا ہے کہ یا حیدر کرار کے ہاتھ میں رہا ہے یا عباس لمدار کے ہاتھ میں رہا ہے. بلال قطب صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، کہا کہ ساری زندگی علم علی کے پاس رہا، لیکن آج جب ہم علم کو دیکھتے ہیں تو علی نہیں عباس یاد آتے ہیں. یہ عجیب بات ہے، جبکہ حضرت علی مرتضیٰ ہر جنگ میں علم لے کر گئے ہیں اور بظاہر فتح لے کر آئے ہیں، جیت لے کر آئے ہیں، کامیابی لے کر آئے ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں جس علمدار کو علم ملا تھا وہ بظاہر نگاہوں سے دیکھا جائے تو علم گر گیا ہے، لیکن آج جہاں جہاں علم لگتا ہے وہاں علی کے نام کرے یا عباس کے نام کرے. اور کسی نے اس بات کو اس انداز میں بیان کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کہا کہ ہر دور میں انسان کا حشر ہو جائے، مینار تہذیب امم ہو جائے. ایسے میں اس شعر کو ادا کروں تاکہ کہ لفظ کو آپ محسوس کر سکیں. ہر دور میں انسان کا حشر ہو جائے، مینار تہذیب امم ہو جائے، وہی ہاتھ لکھے گا وفا کی تاریخ جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے. مل کی عظمت حضرت ابوالفضل عباس حضور پڑھتی ہے محمد. تو دوسری چیز بیان کی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کل علم ملا تو حضرت علی مرتضیٰ کو ملا اور کسی اور کو عین سے علم نہ ملا. اور آخری چیز بیان کی کہ جب مباہلہ کے میدان میں بات کی تب بھی کسی کا نام نہیں تھا، یہ تھا کہ جب مباہلہ ہوگا تو ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے. تو ہر ایک جان رسول بننے کا متمنی تھا، لیکن یار رسول ہونا اور ہے، جان رسول ہونا اور ہے. اس لیے جان رسول کی منزل پر اگر کوئی گیا ہے انفسنا کی منزل پر تو صرف علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جو مباہلہ کے میدان میں چلے. اور یہ روایت یہاں پر مکمل نہیں ہوئی، کہتے ہیں کہ مباہلہ کا جب میدان ہو گیا اور وہ مارکا سر ہو گیا تو پھر نبی اکرم دوبارہ اپنے گھر میں تشریف لائے، چادر بچھائی اور اس چادر کے نیچے جو افراد آئے ہیں پنجتن پاک پر یہ شاہ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو بعض لوگ جب ہم آیت تفسیر پڑھتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ٹی وی پر بھی کہا ہے کسی نے کہ جب ہم آیت تفسیر پڑھتے ہیں کہ پروردگار نے اہل بیت سے رزق دور کر دیا، تو کہتے ہیں کہ جو جو نبی کو ماننے والا ہے ان کے اہل بیت میں شامل ہے. اس لیے جو جتنا نبی کو مانے گا وہ اس کے اہل بیت میں شامل ہو جائے گا، رزق سے دور ہو جائے گا.
اس طرح سے اہل بیت کے مفہوم کو مٹانے کی کوشش کی گئی. لیکن اگر اہل بیت میں پوری امت شامل ہوتی تو رسول اللہ کو کسی چادر کی ضرورت نہیں تھی. جو رسول اللہ سے نسبت رکھنے والا ہے, جو کلمہ پڑھنے والا, وہ سب اہل بیت میں سے ہے. لیکن چادر بنوا کر بتایا یہی جو چادر کے نیچے ہے وہ صرف اہل بیت. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو محبت اہل بیت سے بڑھ کر, اہل بیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی بغض رکھتا ہے ذرا برابر دل سے, چاہے جائے کہ اس سے زبان سے جاری نہ بھی کیا ہو, چاہے جائے کہ اس سے جنگ پر آ کر اظہار نہ بھی کیا ہو, صرف دل کے اندر اگر بغض ہو تب بھی اس کے نام عمل حق ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور ابھی جو آپ کی خدمت میں روایت بیان کر رہا ہوں, بہت بڑے عالم دین علامہ ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے, اور یہ ایک عالم نہیں متعدد علماء نے اسی مفہوم کی روایت کو لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 سال کی زندگی رکھتا ہو اور 1000 سال تک عبادت کرے, اور 1000 سال تک ایسی عبادت کرے کہ 1000 سال تک وہ حج بھی انجام دے, اور پھر اس کے پاس کوئی احد کے برابر سونے جواہرات موجود ہو, احد کے پہاڑ کے برابر سونے جواہرات موجود ہو, اور وہ سب راہ خدا میں خرچ کر دے, یہاں تک کہ 1000 سال کی عبادتوں کے بعد صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان ناحق قتل کر دیا جائے, لیکن اے علی تیری محبت دل میں نہ رکھتا ہو تو جنت تو بہت دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتا. محبت اہل بیت, محبت علی اس قدر اہم چیز ہے, کوئی عمل اس کے بغیر قبول ہے. مقدسی اردبیلی کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ کتنے بڑے نمازی, کتنے بڑے عبادت گزار تھے, اور اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ جب صبح کے وقت ایک مرتبہ اٹھے, نماز شب بھی ان کی قضا نہیں ہوئی تھی. یہ ایسے افراد ہیں, تعجب ہوتا ہے اور ہمیں اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے یہ سن کر کہ 70 سال تک واجب نماز سے دور کی بات, نماز شب بھی ان سے قضا نہیں ہوتی تھی. اور باقاعدہ علماء کی وصیت نامے آیت اللہ مرشد نجفی نے وصیت کی تھی, 40 سال یا 70 سال کہا تھا میں نے اس مصلی پر نماز شب کی قضا نہیں کی ہے, اس مصلی کو بھی میرے ساتھ قبر میں دفنا. تو علماء نے 40-70 سال تک نماز شب قضا نہیں کی ہے. مقدس اردبیلی, مقدس اردبیلی کا نام مقدس نہیں ہے کہ جو ماں باپ نے مقدس نام رکھا ہو, بلکہ دنیا نے ان کے تقدس اور تقوی کو دیکھ کر کہا کہ یہ مقدس اردبیلی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ سید زادے بھی نہیں تھے, یہ سادات رسول میں سے بھی نہیں تھے, ایک عام سے انسان تھے. احمد ان کا ظاہر, ان کا اصلی نام احمد تھا, لیکن اتنے پاک, اتنے نفیس انسان, اتنے طاہر انسان کہ لوگوں نے انہیں دنیا میں مقدس کا لقب دیا. جب ان کو دنیا والے مقدس کہہ سکتے ہیں تو ہمارے معصومین علیہ السلام کی طہارت کو دیکھ کر حق بنتا ہے کہ ہمارے ہر امام کو معصوم کہا جائے. دنیا والوں نے صلی علی محمد وآل محمد وحجل فرجهم, دنیا والوں نے انہیں معصوم کہا ہے. اسی طریقے سے معصومین کے جو عاشق تھے انہیں مقدس کہا. اتنے پاک, اتنے طاہر تھے, بڑی کرامات ہیں ان کی. زمانے کے امام سے جو ملاقات کے واقع وہ اپنی جگہ پر, لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ صبح کے وقت مرتبہ وضو کرنے کے لیے باہر نکلے, چونکہ پرانا زمانہ ہے, گھر کے اندر ٹیپس موجود نہیں ہے, نل موجود نہیں کہ پانی گھر کے اندر آئے, باہر نکلنا پڑتا تھا, کنویں سے پانی نکالنا پڑتا تھا یا دریا کے قریب جانا پڑتا تھا, وہاں سے پانی ملتا تھا. تو کنویں سے جب پانی نکالنے کے لیے انہوں نے ڈول ڈالا اور باہر نکالا تو پانی نہیں آیا, سونے جواہرات باہر آ گئے. تو اس حوالے سے خوش ہونے کے بجائے کہ آج مجھے پروردگار نے میرا انعام دے دیا, میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں تو آج خدا نے مجھے صلہ دے دیا, یہ کہنے کے بجائے ڈول واپس کر دیا. اور ڈول واپس کر کے پروردگارا مقدس کو تیری نماز انجام دینے کے لیے پانی چاہیے, سونے جواہرات نہیں چاہیے. واقعی ایسا تقدس. اور یہ بالکل وہی ہے کہ جو سیرت امیر کائنات تھی. ایک مرتبہ شخص آئے میرے مولا کے پاس اور کہا کہ مجھے کچھ عطا فرمائیے. تو میرے مولا نے اپنے غلام کو یہ حکم دیا کہ اس کو 1000 دے دو, 1000 دے دو اس کو. تو جو دینے والا تھا, جو غلام تھا, اسے سوال کیا کہ 1000 کس میں سے دوں, درہم میں سے دوں یا دینار میں سے دوں, چاندی دوں یا سونا دوں, کیا دوں میں؟ امام نے شاہ فرمایا جو دینا ہے دے دو, جو اس کے لیے بہتر ہے وہ اس کو دے دو, میرے لیے تو دونوں پتھر ہے.
کلاہما عندی حجران، میرے نزدیک تو یہ دونوں حجر اور پتھر ہیں، اس کے لیے جو بہتر وہ دے دو۔ آخر یہ ظرف ہونا اور مقدس اربیلی نے اسی سیرت سے حاصل کیا ہے۔ تو اس مقام پر پہنچے ہوئے یہ تھے کہ نماز شب کے اتنے پابند، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار۔ لیکن اب جملہ سنیے گا کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ایک عالم دین نے انہیں حرم امیر المومنین میں ٹہلتا ہوا دیکھا کہ موت ہو چکی ہے، لیکن اب بھی یہ زیارت امیر المومنین میں مشغول ہے، ابھی بھی یہ حرم امیر المومنین میں نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سوال کیا، مقدس اربیلی کیا ہوا تمہارے ساتھ، کیسا رہا وہاں برزخ کا سفر؟ تو کہا کچھ نہ پوچھو، حالات بہت سخت تھے، لیکن اگر کوئی چیز مجھے ہر مقام پر سب سے زیادہ کام آئی ہے تو اس قبر والے کی محبت ہے جو مجھے کام آئی۔ مقدس اربیلی جیسا عالم، متقی، زاہد، عابد انسان ہو تو وہ بھی کہنے پر مجبور ہے کہ مجھے کام آیا ہے تو اس کی محبت کام آئی ہے۔ تو محبت اتنی قیمتی چیز ہے، ساری عبادتوں پر بھاری ہے۔ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں ایک شخص آیا، زرعہ اس کا نام ہے۔ شیخ طوسی نے اپنی امالی کے اندر، اپنی کتاب امالی کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے کہ چھٹے سرکار کی خدمت میں زرعہ نامی صحابی آیا، اس سے سوال کیا کہ اے فضل رسول بتائیے کہ معرفت پروردگار کے بعد، توجہ رکھیے گا، معرفت پروردگار کے بعد، توحید کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فضل رسول نے شاہ فرمایا نماز، نماز افضل ترین عمل۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ فضل رسول نے شاہ فرمایا زکوٰۃ، کہا اس کے بعد؟ چھٹے امام نے بیان فرمایا روزہ، کہا اس کے بعد؟ فرمایا حج، کہا اس کے بعد؟ پوچھتے جا رہا تھا اور امام اس کی طبیعت سے واقف ہو گئے کہ آخر وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، اس کی باری کب آئے گی؟ وہ جو محبت اہل بیت ہے اس کی باری کب ہے؟ نماز آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، حج آ گیا، روزہ آ گیا، سارے اعمال آئے جا رہے ہیں، وہ محبت اہل بیت کہاں گئی؟ جب میرے مولا نے اس کے ذہن کو پڑھا تو پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا، اسے روک کر فرمانے لگے وَفَاتِحَةُ ذَلِكَ كُلِّهِ مَعْرِفَتُنَا وَخَاتِمَتُهُ مَعْرِفَتُنَا۔ یہ نماز افضل عبادت ہے، زکوٰۃ افضل عبادت ہے، روزہ افضل عبادت ہے، حج افضل عبادت ہے، یہ ساری عبادتیں بہت بڑی ہیں، لیکن یہ اس وقت افضل بنے گی جب اس کا آغاز بھی ہماری معرفت کے ساتھ ہو، انجام بھی ہماری معرفت۔ ورنہ یہ عبادتیں عبادت کہلانے کے لائق نہیں۔ محبت اہل بیت کے ساتھ یہ عبادت ہوگی تو پھر عبادت معراج پر پہنچے گی۔ اور اہل بیت نے واقعی سکھایا ہے کہ بندگی کیسے کی جاتی ہے، عبادت گزاری کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے مولا کی نماز ہو، مولا سید سجاد کی نماز ہو، امام باقر کی نماز ہو۔ مولا سید سجاد ایک مرتبہ حج کے موقع پر، بلکہ حج کا موقع کہنا چاہیے، یا یہ کہ طواف کے موقع پر رات کا وقت کوئی موجود نہیں تھا خانے خدا کے ساتھ، وہ نماز انجام دے رہے تھے تو نماز پڑھتے پڑھتے مولا کی ابا گر گئی اور نماز اس طریقے سے انہوں نے جاری رکھی۔ ایک امام کے صحابی موجود تھا، اس نے نماز کے بعد یہ عرض کیا کہ فضلت رسول کیا ہی بہتر ہوتا کہ نماز میں آپ کی جب یہ ابا گر گئی تھی تو اسے اٹھا لیتے، پہن لیتے۔ امام نے شاہ فرمایا تجھے معلوم نہیں میں کس ذات کے سامنے کھڑا تھا، میں اپنے بارے میں فکر کروں کہ یہ کیا ہو گیا ہے کیا نہیں ہو گیا ہے۔ اور کبھی کبھار افسوس ہوتا ہے کہ نماز میں موبائل کی گھنٹی بج جائے اور ہمارے سامنے تو ایسی کلپس آئی ہے، اس کو دیکھ کر انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے کہ پیش امام نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے لوگ نماز پڑھے اور وہ موبائل سے SMS کا جواب دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں انسان جا رہا ہے؟ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ کچھ لوگوں کی نماز بت پرستی کی طرح ہے، عادت ہو گئی ہے ان کے سامنے جھکنے کی ہوش ہی نہیں ہے ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور مراجعین نے بیان کیا ہے کہ جب نماز انسان پڑھے تو دو چیزوں کا اگر خیال رکھے تو نماز کے اندر خضوع خشوع پیدا ہو سکتا ہے، توجہ قائم ہو سکتی ہے۔ دو چیزیں، ایک یہ سوچے کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ اگر بچہ بھی مجھے دیکھ رہا ہو نا، وہ بھی میری فوٹیج بنا رہا ہو تو میں ساری چیزیں سمیٹ کر اور بہت احتیاط سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ رب العالمین دیکھ رہا ہے، سلطان السلاطین دیکھ رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو ذات دیکھ رہی ہے وہ کون سی ذات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح سے بھی توجہ قائم ہو سکتی ہے
کہ جن لفظوں کو میں ادا کر رہا ہوں نماز میں، اللہ اکبر، یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سوچ کر انسان کرے۔ دو چیزیں، جو ذات سامنے کھڑی ہے وہ بھی معمولی نہیں ہے، جو لفظ ادا کر رہا ہوں وہ بھی معمولی نہیں ہے، تو خود بخود نماز کے اندر کنسنٹریشن قائم ہو جائے گا۔ تو ایسے عبادت گزار، ایسے نمازی، تو ان کی محبت کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے گی، ان کی محبت کے ساتھ جب عبادت کی جائے گی، تو پتہ چلے گا کہ یہ ایسے عبادت گزار تھے، تو انہی کے نقش قدم پر چل کر عبادتیں کرنی ہیں۔ علامہ مجلسی کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ ایک میرا پڑوسی ہے، بہت بدماش ہے، بہت دنیا دار ہو گیا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، بہت فاسق و فاجر آدمی ہے، آپ اس کو نصیحت کریں۔ اچھا، کبھی کبھار ہمارے پاس اور ہم جیسے لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں، اور یہ ہماری کوتاہی ہے کہ مسجد میں آ کر تو تبلیغ کر لیتے ہیں، امام بارگاہ میں جا کر تبلیغ تو کر لیتے ہیں، اجتماع میں جا کر تو کام کر لیتے ہیں، لیکن کوئی انفرادی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے نا تو پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ کبھی کبھار انفرادی گفتگو کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اجتماعی گفتگو سے۔ وہ جو اس کے سوال کو اسے جواب مل گیا نا، وہ اسے بہت متاثر کر دیتا ہے، اس کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام جب بغداد سے گزر رہے تھے، صرف ایک فرد کو تبلیغ کی تھی، اور وہ تبلیغ بھی کیسی تھی؟ ایک جملے کی، کہ گزر رہے تھے بغداد سے، اور بغداد اس زمانے میں عیش و عشرت کا شہر مشہور تھا، لگزریس لائف اس کے اندر موجود تھی، تو وہاں ایک مقام سے گانے کی آواز سنی، اور اسی وقت ایک نوکرانی اور کنیز باہر نکلی، تو کہا کہ یہ جو گانے کی آواز جہاں سے آ رہی ہے، اس گھر کا مالک آزاد انسان ہے یا غلام ہے؟ اس نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے، اتنا شان و شوکت ہے، اتنی نوکرانیاں موجود ہیں، اتنی موسیقی، اتنے گلوکار سب آئے ہوئے ہیں، تو کوئی غلام آدمی تو اتنی زیادہ عیاشی نہیں کر سکتا، یہ کوئی آزاد آدمی ہے۔ امام نے بس ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہاں یہ آزاد آدمی ہے، یہی یہ کام کر سکتا ہے، آزاد آدمی ہی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آگے بڑھے تو پھر بشر حافی نے سوال کیا کہ بتا تو دروازے پر کس سے بات کر رہی تھی؟ کہ نہیں معلوم، ایک عجیب و غریب آدمی آیا تو سوال کر رہا تھا کہ جو جاؤ حشم جس شخص کا موجود ہے وہ آزاد آدمی ہے، غلام آدمی ہے؟ تو میں نے کہا ظاہر سی بات ہے، آزاد آدمی ہے، آزاد شخص ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں آزاد آدمی ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ بس پیروں تلے زمین نکل گئی، پیروں تلے زمین، میں کسی کا بندہ اور غلام ہوں جس نے مجھے یہ ساری نعمتیں دی۔ دوڑتا دوڑتا امام کاظم کی خدمت میں آیا، اور چونکہ ننگے پیر دوڑا تھا اس لیے اس کا نام پڑ گیا بشر حافی، وہ بشر کے جو ننگے پیر والا تھا۔ تو ایک فرد کو کبھی کبھار ایک جملہ کہا جاتا ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ کبھی پورے مجمع کو انسان تبلیغ کرے اور بات کہے، وہ بات پیدا نہیں ہو پاتی۔ تو علامہ مجلسی کے پاس وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ ایک ہمارے محلے میں میرا پڑوسی ہے، سب کو تنگ کیا ہوا، سب کو پریشان کیا ہوا، بڑا فاسق و فاجر ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، آپ کیا اس سے گفتگو کریں گے کہ وہ راہ راست پر آ جائے؟ علامہ مجلسی نے کہا کہ دعوت رکھو، اس کو بھی بلاؤ، مجھے بھی بلاؤ، میں وقت نکالوں گا۔ علامہ مجلسی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ کبھی کبھار تو یہ اب حالت ہو گئی کہ ہم جیسے لوگ جب ممبر پر آنے لگے تو علامہ کے لفظ کا وقار ہی ختم ہو گیا۔ وہ علامہ کا لفظ کہا جاتا تھا جو بہت آخر آیت اللہ میں کے اندر بھی جو سب سے بڑا آیت اللہ ہو، علامہ مجلسی ہے، علامہ ہندی ہے، یہ لفظ کا ایک وقت اور ایک حیثیت ہوا کرتی تھی۔ علامہ مجلسی نے صرف ایک جو کتاب لکھی ہے بحار الانوار، اس بحار الانوار کی جلدوں کی تعداد 110 جلدی کتاب ہے، اور ہر جلد 1000 صفحے کی ہے، تقریباً 1000 صفحے کی جلد ہے۔ 110 جلدی کتاب لکھی علامہ مجلسی، بہت بڑے علامہ، بہت بڑے آیت اللہ، ان کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن چونکہ درخواست کی کہ اس کی اصلاح کر دیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں سے اصلاح ہو جائے، تو کہا کہ دعوت رکھو، مجھے بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ۔ دونوں آئے، بیٹھ گئے دعوت کے اندر، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ان کے درمیان کوئی نقطہ اشتراک ہی نہیں تھا، کوئی وجہ اشتراک ہی نہیں تھی کہ دونوں کی ذہنیت ایک جیسی ہو۔ وہ اتنا بڑا علامہ، یہ اتنا بڑا ڈاکو، کیا بات کریں آپس میں؟ یہ اپنی بات کرے تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ اپنی بات کرے تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بس ابھی کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، کھانے میں جب کھانا ختم ہو گیا اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی، تو وہ جو شخص کا بدماش تھا اس نے کہا کہ بہت سکوت ہو گیا، بہت خاموش ہو گیا، میں کوئی بات کروں۔
تو اس نے کہا کہ علامہ صاحب یہ بتائیے جو آپ اتنا زیادہ پڑھتے ہیں، اتنی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اتنا درس و تدریس ہے، آپ کا بالآخر کیا آخر میں آپ کا خلاصہ کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، کس نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، پہلے تم اپنی بتاؤ، تم جو اتنی دادا گیری کرتے ہو اور تمہارا جو اتنا جاؤ حشم ہے، تمہارا کیا حرف حساب ہے، تم بتاؤ کہ آخر تمہارے زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی ہمارا تو یہ اسٹائل ہے اور ہمارا ایک کام ہے کہ ہم بڑے نمک حلال لوگ ہوتے ہیں، جس کا ایک مرتبہ کھایا اس کی نمک حلالی کرتے ہیں، اس کی نوکری کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، ہم بڑے نمک حلال قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑی شرافت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہوتے ہیں جب بیان کرنے آتے تو اس پہلو کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بس علامہ ہلی کو موقع مل گیا، کہا تم جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تم کہنے میں نے جھوٹ نہیں، کہ تم جھوٹ بولتے ہو، کتنے سالوں سے تم خدا کا نمک کھا رہے ہو اور اس کی کبھی بھی نمک حلالی نہیں کی تو جھوٹ بولتا ہے۔ وہیں پہ رونے لگا، وہیں پہ رونے لگا، ٹوٹ گیا آدمی۔ کبھی کبھار فیس ٹو فیس ایک جملہ انسان کہہ دیتا ہے، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بہرحال اس راستے پر ہمیں قدم رکھنا ہے، اور الحمدللہ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اسپرٹ کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، اہل بیت کی تعلیمات کو سیکھنا ہے، اس قدم پر آگے بڑھنا ہے۔ صرف ایسا نہ ہو کہ محبت کے اندر جو سب سے پہلا درجہ ہے اس پر رک جائیں، محبت کا جو اعلیٰ ترین معیار ہے میثم تمار والا، اس معیار تک پہنچنا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ فراز دار سے میثم یہ بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے، خدا ان کے درجات بلندی عطا فرمائے۔ فراز دار سے میثم یہ بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ صفے بناؤ محبو، صفے بناؤ محبو کے دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ دعوت ہے سبھی کے لیے، میثم کی طرح تم بھی بن سکتے ہو، مالک اشتر کی طرح تم بھی بن سکتے ہو، قمیل ابن زیاد نخعی کی طرح تم بھی بن سکتے ہو۔ اس وادی کے اندر ایسے ایسے قدم بڑھا کر آگے بڑھنا ہے۔ پانچویں سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، آپ تھک تو نہیں رہے، خستہ تو نہیں ہو رہے؟ یا علی پانچویں سرکار کی اپنی جو روایت میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کا ایک حصہ ظاہر میں اس گفتگو کے بیان کر چکا، لیکن اب مجھے دوسرے جملے کی طرف جانا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسب الرجل ان يقول احب عليا واتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا۔ امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا یہ کافی ہے کہ انسان کہے احب علیا، زبان سے کہے کہ I love علی، امام کا جملہ ہے، احب علیا، زبان سے کہے کہ احب علیا I love علی، مجھے علی بہت پسند ہے، ثم لا يكون مع ذلك فعالا، اس کے بعد پھر عمل کرنے والا نہ ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کافی ہے؟ جب یہ سوال کیا نا تو صحابی بھی تھوڑا چونک گیا کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا ہے کوئی بات یا کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے؟ امام نے سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، اور وہ میں نے حدیث اس وقت بیان نہیں کی تھی، اس وقت مکمل کر رہا ہوں۔ امام نے شاہ فرمایا کہ علی کو چھوڑو، حضرت علی سے جو بلند شخصیت ہے ان کی بات کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ مانتے ہو کہ نبی سے افضل علی سے افضل نبی تھے؟ ٹھیک ہے، تو کہا کہ جب علی کا کوئی چاہنے والا صرف یہ کہتا ہو کہ I love علی اور پھر علی مرتضیٰ کی سیرت پر نہ عمل کرتا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کی محبت کافی نہیں ہے۔ کیوں کافی نہیں ہے؟ کہا کہ ہم نبی کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، جو نبی ان سے افضل تھے، علی مرتضیٰ سے افضل تھے، اگر کوئی اس نبی سے بھی محبت کا دعویٰ کرے لیکن وہ نبی حکم دے کہ میدان جنگ میں کھڑے رہو اور وہ بھاگ جائے، اس سے حکم یہ دیں کہ جاؤ کافروں کے مقابلے پر لڑ کر آؤ اور وہ نہ جائے، تو جو حکم نبی کو نہ مانتا ہو لیکن صرف کہتا ہو I love نبی، تو کیا ایسے کو تم مانتے ہو کہ وہ نبی کا حقیقی چاہنے والا ہے؟
جب علی سے افضل شخصیت کا چاہنے والا، ان کا چاہنے والا تم نہیں کہتے ہو، تو پھر علی کا چاہنے والا بھی اگر علی بلائیں اور نہ آئے تو پھر وہ نہیں کہلائے گا۔ اور یہ ہوا ہے اس زمانے کے اندر کہ جب میرے مولا نے فرمایا کہ جاؤ اگر تم چاہتے ہو کہ میں جنگ کا آغاز کروں اور خلافت اپنے ہاتھوں میں لے لوں، تو ایک میں چھوٹا سا کام دیتا ہوں کہ کل آنا تو اپنے سر کے بال منڈوا کر آنا۔ تو یہ ایسے افراد تھے، سمجھ رہے تھے کہ علی مرزا کو پتہ نہیں چلے گا، کل کے دن آئے، ظاہراً ایک شخص نے اپنے سر کے بال مکمل طور پر منڈوائے تھے، باقیوں نے اپنے اطراف کے بال منڈوائے، اس کے اوپر امامہ رکھ دیا کہ بال علی کو دکھائی نہ دے، اور آگے علی مرزا کی خدمت میں۔ میرے مولانا نے صرف اتنا شاہ فرمایا کہ تم جو کہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ وہ علی جو دلوں کے حال سے واقف ہو کے اسے نہیں معلوم کہ آوازے کے نیچے کیا موجود ہے، اور جو علی مرتضیٰ کے حکم پر اپنے سر کے بال نہ دے سکتا ہو کہ علی کے حکم پر اپنا سر دے سکتا ہے، تو کیسے ان کے اوپر اطمینان ہوگا کہ یہ بلائیں گے اور یہ آئیں گے اپنے پاس؟ اس لیے حقیقی محبت وہی ہوتی ہے کہ جب اس کا اختتام اطاعت کے ساتھ ہو۔ اور آج مجھے چونکہ حکم دیا گیا، یہ میں نے پوری تمہید بنائی کی تھی اس شخصیت کو بیان کرنے کے لیے، کہ آج مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مصائب بیان کرنے ہیں اس شخصیت کے کہ جو علی کے مرتضیٰ کا بیٹا ہے، اسد اللہ کا لال ہے، ماں ام البنی کا بیٹا ہے، حسن اور حسین کا بھائی ہے، بنی ہاشم میں قمر بنی ہاشم ہے، اور جسے دنیا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کہتے ہیں۔ مل کر بھی مولا کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ غازی عباس کی صفات میں سے سب سے بڑی صفت یہی ہے، صحیح ہے حسین و جمیل بہت تھے، قمر بنی ہاشم میں شجاع بہت تھے، ہر جنگ کے اندر سر فہرست نظر آتے ہیں، اور پھر ان کا خاندان بھی وہی ہے کہ جو خاندان مولا حسین کا ہے، لیکن حضرت عباس کو جو چیز بلند کرتی ہے اور عباس کو جس چیز نے حضرت عباس بنایا ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو امام کا غلام سمجھا ہے۔ اور وہ جو جملہ میں ادا کرتا ہوں نا، واقعا گریہ آتا ہے اس جملے پر کہ چھٹے امام یہ بیان فرما رہے ہیں، امام معصوم کہہ رہے ہیں مولا عباس کے روزے پر جا کر، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ اے عباس، تم صرف اللہ کی اطاعت کرنے والے نہیں تھے، صرف نبی کی اطاعت کرنے والے نہیں تھے، صرف علی کی بات کی اطاعت کرنے والے نہیں تھے، صرف امام حسن کی اطاعت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ تم اپنے بھائی حسین کی بھی اطاعت کرنے والے تھے۔ قرآن میں بھائیوں کا ذکر بہت موجود ہے، لیکن جب جب بھائیوں کا ذکر آیا ہے تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے وفا نہیں کی ہے، چاہے وہ قابیل ہو، حابیل کو قتل کر دیا، چاہے وہ برادران یوسف ہو، یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، لیکن یہ ایسا بھائی ہے ہر چیز میں مثل حسین تھا، ہر چیز میں شبیہ حسین تھا، عین حسین دکھائی دیتا تھا، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو غلام حسین سمجھا، ہمیشہ اپنے آپ کو مطیع حسین سمجھا۔ یہ غازی عباس کی سب سے بڑی فضیلت ہے، اور آج اسی فضیلت کی وجہ سے ہم جب جاتے ہیں کربلا تو جس شان کے ساتھ مولا حسین کا روزہ دکھائی دیتا ہے اسی شان کے ساتھ حضرت عباس کا روزہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ کربلا میں جو مثل حیدر کرار ہے، کربلا میں جو مثل حیدر کرار ہے وہ حسین ابن علی کی فوج کا سالار ہے۔ پیاسا دریا سے پلٹ آیا تو کیا ہوا، تا قیامت پانی اس کی قبر کا زوار ہے۔ آئے ہے حضرت عباس، کیا مقام ہے آپ کا، کتنا بلند مقام ہے۔ اور حضرت عباس نے وہ جو خطبہ بیان فرمایا تھا خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر، اس خطبے کے اندر بھی یہ نہیں بیان کیا کہ تم پہچانو میں عباس کون، تم پہچانو یہ حسین کون ہے، تم جانو کہ کس امام کے ساتھ تم دغا کر رہے ہو اور کس شان کے ساتھ خطبہ بیان کر۔ میں چند جملے اس خطبے کا آپ کو ہدیہ کروں اور اس کے بعد پھر مسائل کی طرف آ جاؤں۔ غازی عباس چھت پر چڑھے ہوئے ہیں، حاجیوں کا مجمع ہے، حج شروع ہونے والا ہے، تقریباً 8 ذی الحجہ ہوگی کہ جب یہ خطبہ بیان فرمایا۔ آئے خانہ خدا کی چھت پر اور سب سے پہلے اس انداز سے بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ
فرمانے لگے حمد ہے اس پروردگار کی جس نے اس کعبے کو شرف بخشا ہے تو میرے بابا کے قدموں کے صدقے. بات پہنچ رہی ہے. دنیا والے کعبے سے شرف حاصل کرتی ہیں اور کعبہ علی مرتضیٰ کے قدموں سے شرف حاصل. پھر آگے شاہ فرمایا من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ، جو کعبہ پہلے تک صرف گھر تھا علی مرتضیٰ کی ولادت کے بعد وہ قبلہ بن گیا. حضرت عباس فرما رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ اتخوفون قوما یلعب بالطفولیہ یلعب بالموت فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ، کیا تم اس کو ڈرانے کے لیے آئے ہو موت سے جو بچپن میں موت سے کھیلتے تھے تو جوانی میں ان کی کیا حالت ہوگی. اس کو تو موت سے ڈرانے کے لیے آئے ہو. یہ موت سے ڈرنے والے نہیں، دین خدا کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ورنہ یہ موت سے کوئی ڈرتا ہی نہیں. موت سے کھیلتے ہیں. یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس نے فرمایا تھا واللہ لا ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امی، خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے کہ جتنی شیر خوار بچے کو ماں کے سینے سے محبت ہوتی ہے، مجھے اتنی محبت ہے. اور اسی گھرانے کے فرد نے فرمایا تھا امی احلی من العسل، جو موت رائے خدا میں آ جائے وہ تو شہد سے زیادہ شیر. یہ تو موت سے کھیلنے والا گھرانا ہے. اسے موت سے ڈرانے کے لیے آئے ہوئے، موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. پھر آگے بیان فرمانے لگے ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو اے فاجرو. میں کہوں گا ہے حضرت عباس تھوڑا تأمل فرمائیے، یہ کون ہے سامنے؟ یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو حاجی ہیں. لیکن شاید حضرت عباس بیان فرمائیں گے وہ شخص جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ کفر کی موت مرتا ہے. اس لیے میں فرمایا ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو اے فاجرو، تم سب آئے ہو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، لیکن خدا کی قسم اگر تقدیرات الہیہ نہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ دنیا کعبے کا طواف کر رہی ہے اور کعبہ حسین بن علی کا طواف کر رہا ہے. اور اگر یہ مقدرات الہیہ نہ ہوتے تو دیکھتے کہ دنیا حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آئی ہے لیکن خود حجر اسود ان کے قدموں کا بوسہ دے رہا ہے. پھر بیان فرماتے ہیں کہ تم کس ہستی کو کس ملعون کے ساتھ ملا رہے ہو، کہاں یزید کہاں حسین ابن علی. زمین و آسمان کا فرق ہے. اور بیان فرمایا فرق یہ ہے کہ وہاں پر شراب کی محفلیں سجتی ہیں اور یہاں قرآن کی محفلیں سجتی ہیں. فرق یہ ہے کہ وہاں پر غنا اور موسیقی کی آوازیں آتی ہیں، اس گھر کے اندر صرف قرآن اور دعاؤں کی آوازیں آتی ہیں. زمین و آسمان کا فرق ہے. اور پھر آگے بیان فرمایا کہ یہ حسین ان کے بابا علی ان کو پہچانتے ہو، جب تک علی زندہ تھے نبی کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا. یاد رکھو جب تک عباس زندہ ہے کوئی حسین کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. خطبہ بیان کرے تو گریہ آتا ہے. جب تک عباس زندہ ہے کوئی حسین کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. جب تک علی زندہ تھے کوئی نبی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا. اور پھر فرمانے لگے کہ اگر کسی نے حسین پر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تو لعن اللہ ولعن اجدادہ، خدا اس پر بھی لعنت کرے اس کے آباء و اجداد پر بھی لعنت کرے. یعنی جو جو نظریاتی طور پر ان کے آباء و اجداد ان سب پر اللہ کی لعنت نازل ہو. بس عزیزو ہے حضرت ابو الفضل عباس، آپ نے مولا حسین کی کیسی بے پناہ نصرت فرمائی. ہر لفظ آپ کی وفا کے سامنے چھوٹا نظر آتا ہے. اطاعت کا لفظ چھوٹا لگتا ہے آپ کی قربانی کے سامنے. نصرت کا لفظ چھوٹا لگتا ہے، حمایت کا لفظ چھوٹا لگتا ہے. کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ شہنشاہ وفا ہے، یہ شہنشاہ وفا ہے عباس. لیکن جب جب غازی عباس کا نام آتا ہے نا میرے ذہن میں 3 بیویوں کا تصور آتا ہے. ویسے تو ہر بیوی کی آس ہے حضرت عباس، اور بیویاں تو بیویاں، شاعر نے تو لکھا تھا کہ اے حسین آپ کا بھی آسرا ہے حضرت عباس. لیکن لکھنے کے بعد جب سوچنے لگا تو کہا کہ نہیں یہ شان امامت کے مطابق جملہ نہیں، اس کو مٹا دیا جائے. امام تو پھر امام ہوتا ہے، اسے کس کے آسرے کی ضرورت ہے، اسے کس کی آس کی ضرورت ہے. لیکن خواب میں مولا حسین نے کہا کہ وہ مصرع لکھ
کیونکہ جب تک عباس زندہ تھے حسین کو بھی آسرا، عباس اس ہستی کا نام ہے جو حسین کا بھی آسرا ہو تو وہ سکینہ کے لیے کتنا بڑا آسرا ہوگا۔ جب مولا حسین کے لیے آسرا ہو تو بی بی زینب کبریٰ کے لیے کتنا بڑا سہارا ہوگا۔ ہائے شہزادیہ، علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب روضہ عباس پر جایا کرو نا تو ان کا واسطے دیا کرو، امام زمانہ کا واسطہ دیا کرو، مولا حسین کا واسطہ دیا کرو، دیگر شہداء کا واسطہ دیا کرو، دیگر اماموں کا واسطہ دیا کرو، لیکن ایک نام خبردار عباس کے روزے پر نہ لیا کرو۔ کہ وہ کون سا نام ہے؟ کہ وہ ایسا نام ہے کہ جس کو عباس سنتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہوگا۔ یہ وہ نام ہے کہ جس نے کہا تھا کہ چچا میرے لیے پانی لے کر آ جائیے، جب نام سکینہ کو عباس سنتے ہیں، ہائے عباس سکینہ سے شرمندہ ہے، پانی لینے کے لیے چلا تھا مگر آپ کے لیے نہ لا سکا۔ لیکن ہاں حضرت عباس، اگر آپ کی ایک تمنا پوری نہ ہوئی، ظاہری طور پر ایک حاجت پوری نہ ہوئی، تو پروردگار نے آپ کو باب الحوائج بنا دیا ہے۔ اب جو آپ کے صدقے میں دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ دو بیویاں ہیں جو بطور خاص جڑی ہوئی ہیں حضرت ابوالفضل عباس کے ساتھ، لیکن سنیں گے ایک اور تیسری بیوی بھی ہے۔ وہ کون سی بیوی ہے؟ جو حضرت عباس کی ماں ہے، جسے ام البنین کہا جاتا ہے۔ ہائے کربلا کی مائیں، کربلا کی ماں کے بارے میں ایک ہی جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک کربلا کی ماں کا نام ہے زینب کبریٰ، ایک کربلا کی ماں کا نام ہے حضرت ام عبا، ایک کربلا کی ماں کا نام ہے ام البنین۔ جتنی بھی کربلا کی مائیں ہیں، میں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، اور اس کے بعد آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ جتنی بھی کربلا کی مائیں ہیں، واقع کربلا کے کچھ ہی سالوں کے بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت زینب کبریٰ 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا، 63 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت ام رباب 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا، 62 ہجری میں دنیا سے چلے گئی۔ اور حضرت عباس کی مادر گرامی 61 ہجری میں عباس علمدار کی شہادت ہوئی، 64 ہجری میں ام البنین دنیا سے چلے۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں، کربلا کی ماؤں نے تو پھر بھی برداشت کیا ہے۔ کیا صبر پایا تھا، مولا حسین سے میراث میں ملا تھا، مولا حسین سے ملا تھا، خاندان رسالت ہونے کی وجہ سے ملا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ مجھے تو کربلا کی بھی ایک ماں کا اور مجھے تو قرآن کی بھی ایک ماں کا ذکر ملتا ہے۔ جب جناب اسماعیل کو جناب ہاجرہ نے اس حالت میں دیکھا کہ ان کی گردن پر ایک نشان موجود تھا چھری چلانے کا، جب دیکھا کہ رو رو کے بے ہوش ہو گئی اور 7 دن نہیں گزرے تھے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اے ہاجرہ تم نے صرف نشان دیکھا ہے، محمد رباب نے ذبح ہوتا اجرکم علی اللہ، رونے کا ایام ہے، بس آخری مجلس ہے۔ جب یہ خبر مدینہ میں پہنچی، عباس مارے گئے، عبداللہ مارے گئے، جعفر مارے گئے، عثمان مارے گئے، یہ چاروں بیٹے ام البنین کے تھے۔ جب یہ خبر پہنچی تو بیوی نے سوال نہیں کیا کہ میرے بیٹے کو کس سے مارا، میرے فلاں بیٹے کو کس سے مارا، کہا یہ بتاؤ کہ حسین کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا حسین زندہ ہے یا وہ بھی مارا گیا؟ کہا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہا ہائے حسین، مجھے اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کرنا، حسین کا ماتم کرنا ہے۔ اور 1 سال تک بی بی ام البنین کے گھر پہ عزاداری ہوا کرتی تھی۔ یہ جلوس کیسے نکلتا تھا، میں تاریخ دیکھنے کے بعد آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ پہنچا تو بی بی عزاداری کرنے کے لیے سب سے پہلے زینب کبریٰ کے گھر میں آتی تھی، ان کو ان کے بھائی کا پرسہ دیتی تھی، ان کی اولاد کا پرسہ دیتی تھی، پھر شہزادی کے گھر سے نکل کر ماں ام البنین کے گھر میں جاتی تھی، حضرت عباس کا پرسہ دیتی تھی۔ اور پھر بی بی ام البنین نے اتنا گریہ کیا ہے
دوست و دوست دشمن نے بھی اسے دیکھ کر گریہ کیا. مروان کے بارے میں ملتا ہے کہ شہزادی کے گریہ کو دیکھ کر مروان بھی رونے لگتا تھا. ہائے ام المنین، آپ کے مرثیوں کی کچھ جملوں میں سے کچھ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انتباہ سے دعا کہوں گا. بیوی ام المنین یہ فرماتی ہے کہ لا تدعونی میک ام المنین، اب مجھے کوئی ام المنین نہ کہے، میرے بیٹے مارے گئے، مجھے کوئی ام المنین نہ کہے، میں لٹ گئی. پھر آگے میں فرماتی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، بیویوں پہ تمانچے مارے گئے، بیویوں پہ تازیانے مارے گئے. عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ زہرا کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا، زہرا کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ستم کیا جائے گا. لیکن ہاں مجھے یقین آ جاتا ہے جب مجھے یہ خبر ملتی ہے. عباس تیرے شان قلم ہو گئے، عباس سے صدیق نے کربلا بن گیا، تو اس دنیا سے چلا گیا. تیری ماں کو یقین آ جاتا ہے اگر میرا بیٹا عباس زندہ ہوگا تو کس میں یہ ضرورت ہوتی کہ نبی زادی ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے ہمارے اس قلی سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کو انکار آنکھوں سے جو آنسو بہے میں رومانی حضرت سید کائنات میں جگہ نصیب فرما. ان آنسوں کو مرہم زخم حضرت ام البنین قرار دے. پروردگار ان آنسوں کی برکت سے ہمیں مدینے کی، کربلا کی، شام کی ذات نصیب فرما. ان آنسوں کی برکت سے جو جو حاجات مومن لے کر آئے تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. فرش ادا پر آنے والے تمام مومن کے رزق مادی اور معنوی میں اضافہ فرما. جو روحانی جسمانی امراض رکھتے ہیں پروردگار ان تمام امراض سے نجات نصیب فرما. ہم سب کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. اہل بیت کی خوشی کے ایام میں خوش رہنے کی، ان کے غم کے ایام میں غمگین رہنے کی توفیق عطا فرما. ہر لمحہ ہر وقت اہل بیت کے ساتھ جڑے رہنے کی، متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما. موت کے بعد بھی ان کی شفاعت سے ہم سب کو بہرامن فرما. جین اور مرنا محبت محمد والے محمد علیہ السلام کے ساتھ فرما. سیرت محمد والے محمد پر عمل پیرا کی توفیق عطا فرما. بے اولاد مومنین کو جناب ام البنین کا واسطہ، ان کی پاک اولاد کا واسطہ ہے، حضرت عباس باب الحوائج کا واسطہ ہے. اولاد صالح اور نرینہ نصیب فرما. صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے شکل بے کی توفیق عطا فرما. اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عاشقین، محبین، سچے چاہنے والے، ماننے والے کو شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.